السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم قرآن کلاس کا فرسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 3 کرنے والے ہیں، جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ اب اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل بحث ہے، عیسائی کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ بہرحال وہ جو ڈیوٹرانومی جس اولڈ ٹیسٹمنٹ والا حوالہ، اس کو کرسچنز اور جوز دونوں مانتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو صرف کرسچنز مانتے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا، تو وہ کرسچنز کہتے ہیں یہ جو تیری مانند سے مراد ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے، یہودی النسل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یہ پروفیسی ان کے بارے میں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں تیری مانند اور تیرے بھائیوں میں سے۔ بھائی تو بنو اسرائیل کے بنو اسرائیل نہیں، بنو اسماعیل ہیں، ورنہ تو ہوتا کہ تم ہی میں سے اٹھاؤں گا، بھائی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تیری اولاد میں سے اٹھاؤں گا، نہیں۔ بنو اسماعیل میں نبی الاسلام کے علاوہ تو کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے۔ اور تیری مانند میں دیکھیں کیا قیامت مضمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے ہی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ چلیں کرسچنز کے نزدیک وہ شہید کر دیے گئے، نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عیسیٰ نہیں ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ صاحب امت پیغمبر تھے، 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف 12 بندے ایمان لے کے آئے تھے، اور ان کی جان بھی اللہ نے بچائی ان کو زندہ اٹھا کے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب امت تھے، آپ کی مبارک زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پہ ایمان لا چکے تھے، اور آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں باہر ہیں۔ اس ریزیمبلنس میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ ریزیمبلنس رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل طریقے پہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل طریقے سے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل نہیں ہے، معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ اس ریزیمبلنس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مثل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے۔ اس قسم کی کئی اس طریقے سے نئی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 10 کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کے چلیں، ہمارے نبی علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے ہیں، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ریزیمبلنس پائی جاتی ہے، جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ میں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا یہ جو پروفیسی ہے ڈیوٹرانومی کی، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، کتاب الاستثناء چیپٹر، یہ من و عن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری ہوتی ہے، اور کسی شخص کے بارے میں نہیں۔ اب اس میں بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن سکپ کرتا ہوں میں اسے۔ علمی پوائنٹ نمبر 7، قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھی۔ سر آج سے 100 سال پہلے کی اگر آپ شیکسپیئر کی انگریزی پڑھیں نا، تو آپ کو کئی الفاظ نہیں آئیں گے۔ شیکسپیئر کی انگریزی تو چھوڑ دیں، آپ فضائل اعمال آج سے 50-60 سال پہلے جو لکھی گئی ہے، اس میں کئی اردو کے الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں ہیں۔ ہر 50-60 سال کے بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے، اس حوالے سے سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے، ایوالو ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن عربی ایسی ایوالو ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کی برکت سے اللہ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا، آج بھی وہی عربی بولی جا رہی ہے حجاز کے اندر اور پورے ایریے کے اندر۔ عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن حکیم نے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ یوسف کے سٹارٹ میں بھی آیا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں آیا کہ تم غور نہیں کرتے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، اس کے ساتھ تم مانوس ہو، تمہاری اپنی لینگویج میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اس طریقے سے قرآن حکیم میں آیا یہ فصیح اللسان عربی زبان کے اندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس نے کوئی اجمی غلام چھپا کے رکھا ہوا ہے جو اسے
پڑھاتا ہے یہ کتاب. تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا اجمی غلام ہے کہ جو کتاب ہے وہ فصیح عربی کے اندر ہے اور اجمی اس کو سکھا رہا ہے. یہ بات یہ نہیں تمہارا یعنی چھڈو جڑی پھڑی بھی جائے, ایڈی لمبی چھڑ دو, اتنی لمبی گپ شپ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. تو یہ عربی فصیح زبان, اور آج تک قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ رکھا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8, قرآن حکیم کا جو ڈائلیکٹ ہے, لہجہ ہے, وہ عرب کے بادیہ نشین جو پینڈو لوگ, گاؤں کے رہنے والے, ریگستانوں کے رہنے والے, اعرابی جنہیں کہا جاتا ہے, بدو لوگ, ان کے ڈائلیکٹ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. یعنی جس طرح آپ آج بھی دیکھ لیں, ایک ہے شہری پنجابی, عجیب پٹھی سیدھی, اور ایک ٹھیٹھ گاؤں کے لوگوں کی پنجابی ہے. اس کے ڈائلیکٹ میں اور شہری پنجابی کے ڈائلیکٹ میں کتنا فرق ہے, بہت فرق ہے. اور ایک ہے لکھنؤ کے لوگوں کی, یو پی کے لوگوں کی اردو, اور ایک ہے ہم پنجابیوں کی اردو. ڈائلیکٹ میں فرق ہے. ہم اردو زبان کو سیکھ تو ضرور سکتے ہیں, اس ڈائلیکٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں کہ پنجابی ہے. میں نے تو اپنے آپ کافی اوور کم اس اعتبار سے کیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو, لیکن بعض اوقات اپنے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو بولنے والا پٹھان ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے. تو اس اعتبار سے جو ڈائلیکٹ ہے نا قرآن کا, وہ ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی عربک کا, اور وہ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا, وہ اسی طریقے سے وہی عربی بولتے ہیں. ویسے آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں, آپ لاہور میں چلے جائیں تو اور طرح کی پنجابی ہے, فیصل آباد والوں کی اپنی پنجابی ہے, اور اگر آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں, سیالکوٹ والے جب اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ سیالکوٹ کا بندہ ہے, کیونکہ وہ اس کو اپنے اسی سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہند کو, یعنی یہ سطح مرتفع پوٹھوہار کے رہنے والے, ہم بھی پوٹھوہاری ہیں جہلم کے لوگ, یہاں کی ہم تو خیر اتنے پوٹھوہاری نہیں, آپ ذرا پنڈی چلے جائیں نا, ان کی ذرا آپ پنجابی سنیں. ہم تو کہتے ہیں نا ادھر آؤ, وہ کہتے ہیں ادھر آؤ. اب لفظ وہی ہے لیکن ذرا ڈیفرنٹ فارم میں. یہ ڈائلیکٹ کہلاتے ہیں. ایک ہی لفظ دوسری فارم میں جب بولا جاتا ہے لفظ وہی ہے. اب ادھر آؤ اور ادھر آؤ میں بڑا فرق ہے, لیکن لفظ ایک ہی ہے, ڈائلیکٹ کا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک تو نہیں الفاظ ہی ڈفرنٹ ہے. جس طرح ہم دے کہ نو, یعنی وہ فلاں چیز لے کر آؤ, اب تو کہتے ہیں لے آؤ. وہ پنڈی کے لوگ کہتے ہیں کہ نو, وہ ذرا آپ سمجھ لیں ہند کو کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی پنجابی ہے. لیکن عربی اللہ تعالیٰ نے ایسی محفوظ کی ہے کہ اللہ کے فضل سے, حالانکہ دوسرے عرب ملکوں میں عجیب و غریب عربی بھی بولی جا رہی ہے. عربی میں گاف کوئی نہیں ہے, لیکن آپ مصر والوں کی عربی سنیں وہ گاف بھی بولتے ہیں. ہاں جی, تو وہ بلکہ وہ طارق جمیل صاحب نے یہ خود سنایا. وہ کہتے ہیں مصر کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی, یہ اوریجنل انہوں نے واقعہ سنایا. کہتے ہیں مصر سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی, تو کسی گاؤں میں پنجاب کے ٹھہری, تو وہ ان کو نماز کے لیے آگے کیا. تو وہ نماز کے بعد دعا کروانے لگے نا, تو اس نے دعا کی اللہم انی اسألک الگنہ, اللہم انی اسألک, میں تو اس سے گنا مانگتا ہوں. اچھا, وہ جنہ کو گنا پڑھتے ہیں, لفظ ہے جیم, تو وہ اس کو گاف پڑھتے ہیں. جیسے کئی لفظ گاف ہیں عربی میں جیم پڑھے جاتے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جو جیلانی ہے, ان کا نام ہے شیخ عبد القادر گیلانی. جب یہ عربی میں گیا نا, تو عربی میں تو گاف نہیں ہوتی تھی, تو ان کو جیلانی کہنا شروع کر دیا, گاف کو جیم بنا. جیسے کراچی ہے, تو کراچی اب چھ تو ہوتی نہیں عربی میں. کراچی اگر کوئی وہ عربی بولے گا تو وہ کراچی تو نہیں بولے گا. پاکستان کو وہ پاکستان بولتے ہیں, کیونکہ پا نہیں, پے ہوتی نہیں ہے, تو وہ بے بولتے ہیں اس کی جگہ. تو طارق جمیل صاحب کہنے لگے کہ وہ بار بار دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک الگنہ, وہ کہہ رہے تھے وہ جنہ کو گنا پڑھ رہے تھے. تو وہ جناب وہ گاؤں کے لوگ اتنے سارے گنے لا کے انہوں نے اگلی نماز میں وہاں رکھ دیے. انہوں نے کہا گنے پہ مانگتے ہیں. ظاہر ہے اس سے آپ ہمارے لوگوں کی بھی جہالت دیکھ لیں کہ ان کو بھی عربی کوئی نہیں آتی نا, ورنہ وہ اللہم انی اسألک یہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی. ان کو بس یہی سمجھ آیا گنا گنا وہ کہہ رہے ہیں, شاید گنا شوق سے کھاتے ہیں. تو وہ جنہ کو گنا پڑھ رہے تھے. تو
اس طرح کا یعنی جو عربک میں ڈیفارمیشن ہے نا وہ مصر کی عربی میں اور اس طرح کی آئی ہے کہ اس میں الفاظ اس طرح آ گئے ہیں، لیکن جو پیورلی عرب کے لوگ ہیں وہ آج بھی وہی عربی بولتے ہیں جو عربی ہے، اس کے اندر وہ کوئی بھی اس طریقے سے تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے. جس قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو محفوظ کیا ہے عربی کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ کیا ہے قرآن کی برکت سے. عربی اللہ کی زبان ہے نا جی. تو اس پہ بھی اب کافی کچھ بولا جا سکتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 9 وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم جو ہمارا عیسوی کیلنڈر اس وقت چل رہا ہے نا دنیا میں، جس کے مطابق آج 20 اکتوبر 2019 ہے. اس کیلنڈر کے مطابق 610 عیسوی 610 AD اینو ڈومینی، یہ آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ نہیں ہے، یہ اینو ڈومینی ہے، ایئر آف دا لارڈ. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سال کو یعنی ڈکلیئر کیا گیا تھا 1 عیسوی. ان کی ڈیتھ کو نہیں، یہ AD سے مراد ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن لینگویج کا لفظ ہے. اینو ڈومینی کا مخفف ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عیسوی کیلنڈر ورسز ہجری کیلنڈر. یہ دونوں اللہ کے کیلنڈر ہیں. وہ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے، دوسرا چاند کے اعتبار سے. لیونر اور سولر دونوں ہی اللہ کے ہیں. 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات 632 میں ہوئی. اس پیریڈ آف ٹائم کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا ہے. آلموسٹ یہ 22 سال بنتے ہیں عیسوی اعتبار سے، اور آلموسٹ 23 سال بنتے ہیں تقریباً ہجری اعتبار سے. کیونکہ لیونر ایئر آپ کو پتا نا ہر سال 10 کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ تو تقریباً 365 دنوں کا سال ہوتا ہے، اور جو دوسرے والا سال ہے وہ 355 دنوں کا. تو 10 سال کا فرق پڑتا رہے 20 سال تک، تو 200 دن کا فرق پڑ گیا نا، آلموسٹ پونے سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ فرق نظر آتا ہے. تو اس دوران یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے. آلموسٹ 22 سال عیسوی اعتبار سے، اور آلموسٹ 23 سال جو ہے وہ ہجری اعتبار سے. اور علمی پوائنٹ نمبر 10 آج کا آخری، کیونکہ ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے. قرآن حکیم حجاز میں نازل ہوا ہے، نجد میں نازل نہیں ہوا. نبی علیہ السلام کا پورا جو ٹریولنگ کا حصہ ہے وہ سارا حجاز کا ہے. مکہ بھی حجاز میں ہے، مدینہ بھی حجاز میں، ایون آپ تبوک تک چلے گئے عرب کے اینڈ پہ. آپ یعنی وہ تہامہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کی اس سائڈ پہ حجاز ہے، اور وہ دوسری سائڈ نجد کہلاتی ہے نا. تو حجاز کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نجد میں نازل نہیں ہوا. یعنی وہ ٹائم اینڈ سپیس کی بات کر رہا ہوں. ٹائم اس کا 610 عیسوی سے 632 عیسوی ہے، اور سپیس اس کے نازل ہونے کی کون سی ہے؟ حجاز. پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ حجاز کے اندر نازل ہوا ہے، اور کسی ملک کے اندر نازل نہیں ہوا. یعنی عرب کی سرزمین میں نازل ہوا، اور عرب کی سرزمین میں بھی نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ مکہ رہے، 2/3 قرآن وہاں پہ نازل ہوا. پھر مدینہ شریف میں، پھر برزخی قرآن بھی ہے مکے سے مدینہ ہجرت کے دوران. پھر مدینے سے تبوک جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہے. اور یہ آگے انشاءاللہ اگلے جو علمی پوائنٹس آئیں گے ان میں ڈسکس کروں گا کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ 100% ہی وہ مکی اور مدنی ہے. بعض اوقات کئی آیات ہیں جو مکی ہیں اور مدنی صورتوں میں ہیں، کچھ مدنی آیات ہیں جو مکی صورتوں میں. اوورآل زیادہ پیریڈ جس صورت کا ہوتا ہے اس اعتبار سے اسے مکی مدنی کہتے ہیں، اور بعض پوری بھی مکی اور مدنی ہے. لیکن ایک جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن حکیم آن دا فیس آف ارتھ جس سپیس میں نازل ہوا وہ سپیس تھی حجاز کی سپیس. عرب کا جو جزیرہ نما عرب ہے اس میں بھی حجاز والا پورشن جو ہے، یہ والا پورشن جو پہاڑوں کے اس طرف لائی کرتا ہے. تو یہ قرآن نجدی نہیں، یہ نجدی وہ بھی اب آپ کو پتہ ہے نجدی کہتے ہیں نا، نجدی ہو. تو قرآن حکیم نجدی نہیں ہے، قرآن حکیم حجازی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. تو اس میں پہلے اسٹارٹنگ میں کیسے وہ ریزمبلنس بتایا گیا ہے نبی اسلام میں اور پھر موسیٰ میں, اور پھر عیسیٰ کیسے ڈفرینٹ ہے. 3-4 ایگزامپلس دیے گئے جو سمجھا ہمیں اچھے سے, مطلب کافی انفارمیٹیو مل رہا ہے. ابھی ہم ایسے اسٹارٹ سے شروع کر رہے ہیں, ابھی تو انٹروڈکشن ہی ہے, ابھی تو یہ تو پورا پارٹ انٹروڈکشن ہی تھا, چالو بھی نہیں کیا اب تک پراپر قرآن, بھی خالی قرآن کا انٹروڈکشن دیا ہے. وہ ہے جیسے شبد کس طرح وہ بولتے ہیں, لینگویج, عربک لینگویج لینگویج, جو اردو اللہ نے لینگویج. قرآن ایسی بنائی کہ سب جگہ سیم ہی ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی, بٹ ابھی بھی اس میں تھوڑی چینجز ہوئے, جیسا انہوں نے بولا وہ لینگویج کا ایک بہت امپورٹنٹ چیز, بہت بہت کیسے بدل جاتا ہے امپورٹنٹ چیز, وہ سب بتایا گیا ہے. وہ گنے والا شیز, ہاں کیونکہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے تو ان کو وہی لگ رہا تھا. بٹ اچھا اور کون سے ایئرز میں آفٹر 86 سولار اور لونار کیلنڈر 610 سے لے کے 632 AD کے بیچ میں کیا گیا ہے, جو بھی ہے اراؤنڈ 22 ایئرز ایز پر سولار کیلنڈر, آلموسٹ 23 ایئرز ایز پر لونار کیلنڈر. کافی نالج مل رہی ہے ہم کو, تو اچھا لگ رہا ہے. اور نالج لیں گے گائز, تب تک ہم لوگ کو ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, شیئر, کمنٹ, کلک آن دا بیل آئکن.